أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے. ہاں، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو اس کا پہلا اور ابتدائی حصہ ہے، اس کے حوالے سے تفصیل طلب گفتگو ہو چکی ہے. کہ غزوہ احد میں حضرات صحابہ کرام پر شدید قسم کا غم، دکھ، تکلیف اور مصیبت پہنچی. تو آخر اس کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہوئی تھی؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اصل میں اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ مخلصین مومنین سے، جو کہ طیب اور صاف ستھرے ہیں، ان سے میں گندے لوگوں کو کیا کر دوں؟ جدا کر دوں. فرمایا یہ حکمت تھی جس کی وجہ سے تمہارے اوپر اتنا بڑا غم اور اتنی بڑی مشقت پہنچی. اب اس پر یہ سوال ہوا کہ یا اللہ، جب تو یہ چاہتا تھا کہ ہمارے اندر جو گندے لوگ ہیں اور خبیث لوگ ہیں وہ ہم سے جدا ہو جائیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ آپ ہمیں ان کے بارے میں نام بنام متعین طور پر بتا دیتے، تاکہ ہم اس مشقت اور تکلیف میں پڑنے سے کیا ہے، بچ جاتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو تو کہتے ہیں کہ غیب کی خبر کا آنا، غیب کی اطلاع کا آنا، کہ بغیر امتحان میں ڈالے، بغیر مشقت میں ڈالے لوگوں کے دلوں کی حقیقت کا پتہ چل جانا. فرمایا کہ یہ منصب تمہارا نہیں ہے. ہم غیب کی خبر کی جب بھی اطلاع دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ رسولوں کو دیتے ہیں. تو آئیے دیکھیے، اسی حوالے سے آج کے درس میں یہ بات عرض کرنی ہے. یہ اس وقت جو میرے سامنے ترجمہ ہے یہ کنز الایمان ہے، اعلیٰ حضرت کا ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب کا. آپ نے ترجمے پر غور نہیں فرمایا. دوبارہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو بات سمجھ میں آئے. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ
اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جس پر، یعنی اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس جماعت میں خبیث اور طیب جو ہیں وہ مل کر رہیں، نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، گندے کو ستھرے سے، سمجھ آئے گی۔ اب چونکہ حضرات صحابہ کرام کی طرف سے یہ شبہ پیش کیا گیا، یہ بات پیش کی گئی کہ اللہ رب العزت یہ کام تو اس مشقت میں، امتحان میں ڈالے بغیر بھی کیا ہے کر سکتے تھے، کہ اللہ رب العزت ہمیں نام بنام ان لوگوں کی کیا کروا دیتے، فرست بتا دیتے، تعیین کروا دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو جواب دیا، ذرا آپ اس کا ترجمہ بھی سنیں کہ ترجمے میں کیا الفاظ اختیار کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے، اور اللہ کی شان یہ جو باتیں میں عرض کرتا رہتا ہوں آپ ان کو توجہ سے سنیں، اور قرآن کی دعوت کو لے کر جب آپ نکلیں گے تو پھر جو باتیں ہوں گی وہ میں عرض کرتا رہتا ہوں آپ کے لیے۔ اور فرمایا وما کان اللہ، اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے، اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے، لیطلعکم علی الغیب، اے عام لوگوں، اے یہ عام لوگ کن کو کہا جا رہا ہے؟ توجہ فرمائیے، میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، نبوت کے مقابلے میں تو عام ہی ہے نا، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن صرف جو بات آپ کو سمجھانی ہے اس پہ تھوڑا غور فرمائیں۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، تمہیں غیب کا علم دے دے، سمجھے گی؟ حالانکہ ترجمہ کیا ہے کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے دے، سمجھے گی؟ لیکن خلاصہ کلام کیا ہے کہ وہ یہ بات کھل کے لکھ رہا ہے اس آیت کے ترجمے کے اندر کہ حضرات صحابہ کرام نبوت کے مقابلے میں عام لوگ تھے، اور عام لوگوں کے اوپر غیب کی خبر کی اطلاع آیا کرتی، بولیے یار، اطلاع آیا کرتی نہیں ہے جناب والا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یہ جو بغیر امتحان اور مصائب میں مبتلا کیے بغیر کسی کے بارے میں پتہ چل جانا، پوشیدہ چیز کے بارے میں اس غیب کی اطلاع جب بھی آتی ہے تو کن کے پاس آتی ہے؟ رسولوں کے پاس آتی ہے۔ صرف یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، سورۃ جن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں اور وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہاں پر بڑی یہ لفظ جو ہے نا بہت ہی ایک ایسا لفظ ہے جس نے بڑی وضاحت کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے غیب کا اظہار کسی پر بھی نہیں کرتا، اللہ اپنے غیب کا اظہار کسی پر بھی نہیں کرتا۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر استثناء کن کا ہے؟ رسولوں کا ہے، سمجھے گی؟ یہاں پر سورۃ الجن کے حاشیے کے اندر تفسیر ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ نے تو بڑا عجیب لفظ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اس مقام سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ غیب کی خبروں کی اطلاع کے جو دروازے ہیں ہر ایرے غیرے پر کھلتے نہیں ہیں، صرف اور صرف اللہ کا قرآن یہی بتلا رہا ہے کہ اس کی اطلاع اللہ کی طرف سے کن کے اوپر آتی ہے؟ رسولوں کے اوپر آتی ہے۔ اب یہاں پر جس آیت کے اوپر ہمارا درس چل رہا ہے اس میں حضرات صحابہ کرام کو نبوت کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت نے کیا قرار دیا ہے کہ یہ عام لوگ ہیں، اور عام لوگوں کے اوپر ان چیزوں کو واضح نہیں کیا جاتا۔ اب جب آپ قرآن مجید کی یہ آیات دونوں مقام لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، قرآن مجید کی دعوت دیں گے، موجودہ صدی کی میں بات کر رہا ہوں، اس موجودہ جو لوگ موجود ہیں خواہ دیوبندی ہوں گے یا بریلوی ہوں گے، دونوں آپ کے سامنے رکھیں گے، فلاں بزرگ تھا، فلاں کیا ہے، ایک بزرگ تھا، اس کے بارے میں یہ ہے جی کہ اگر اس کے پاس کوئی آدمی آتا تھا اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا جناب والا کہ فلاں آدمی کیا ہے بھائی آ رہا ہے جناب والا، اور تم کہہ رہے ہو کہ ان کو سرے سے پتہ چلتا ہی نہیں ہے، ان کے اوپر غیب کی خبروں کی اطلاع اللہ نازل کرتا ہی نہیں ہے جناب والا۔
تو اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کی محترم تفریقی نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں. بات بڑی سخت ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا اس میدان میں جو مشکلات اور مشقتیں کھڑی ہوتی ہے نا وہ انہی باتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور پھر اس سلسلے میں پہلے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ان کو الہام ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے جی؟ الہام ہو جاتا ہے جی. اور ان کو کشف ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کشف ہو جاتا ہے جناب والا. اور کچھ بزرگوں کے بارے میں تو ان کا دعویٰ ہے، بریلویوں کا تو سب کے بارے میں نا، دیوبندی جو لوگ ہیں کچھ بزرگوں کے بارے میں تو ان کا یہاں تک دعویٰ ہے کہ ان کو مرید جب گھر سے چلتا ہے اور جس ارادے اور نیت سے چلتا ہے ان کو اس ارادے اور نیت کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس نیت اور ارادے سے آ رہے. ایک تو یہ ہے نا کہ چلو کسی وقت کوئی بات کرامت نہ ہو جائے، نہیں، ان کو اللہ کی طرف سے یہ بات مستقل عطا ہوتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں جب چاہیں جو چاہیں اپنے مریدوں کے بارے میں ان کو مکمل طور پر کیا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے. اور نام لیا جاتا ہے کس چیز کا، سے بھائی یہ الہام ہے اور یہ کیا ہے بھائی، کشف ہے. جب یہ آیات آپ پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کے مد مقابل یہ باتیں پیش کی جائیں گی کہ دیکھو بھائی تم کہتے ہو کہ غیب کی خبروں کی اطلاع نہیں آتی، فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے، فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے، فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے، تو پھر فوراً اگر تو آپ جناب والا اللہ کا فضل اور کرم آپ کے اوپر ہے تو آپ ڈٹ جائیں گے. اور اگر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ ہماری اکثریت بڑھ جائے، یہاں پر لوگ ہمیں واہ واہ کریں، تو آپ کہیں گے واقعتاً یہ باتیں تو پھر کیا ہیں بھائی، ٹھیک ہے، ان باتوں کے اوپر بھی تو ایمان لانا کیا ہے بھائی، ضروری ہے. آخر اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے، اتنا بڑا بزرگ یہ بات کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بزرگوں کو ان چیزوں کا پھر کیا ہے پتہ ہوتا ہے. میں پہلے الہام اور کشف کے بارے میں بتانے سے پہلے اپنے ہی ایک دیوبندی حضرت کی آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں. اب اس سلسلے میں بریلویوں کی تو بات کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو قائل ہیں، وہ تو کھل کر کیا ہے بھائی ان باتوں کے قائل ہیں. یہ ایک ہمارے جناب والا دیوبندی کہلانے والے نا بڑے مناظر گزرے ہیں جناب والا امین صفدر اکاڑوی صاحب. یہ پرائمری اسکول ماسٹر تھے، پھر اس کام کے اندر یہ لگ گئے. باضابطہ طور پر انہوں نے دورہ حدیث نہیں کیا ہوا تھا. خود کتاب کے مقدمے میں یہ ان کے حالات پر مشتمل تجلیات صفدر، اس کی پہلی جلد ہے، اس میں وہ خود اپنا ہر چیز بیان کر رہے ہیں کہ مجھے دوستوں نے مشورہ دیا کہ تم جو ہے نا جناب والا اپنا جو اصلاحی تعلق ہے وہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ساتھ کیا کر لو بھائی، منسلک کر لو. تو کہتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ آپ بیعت کر لیں. میں کہتا بیعت کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن میرے اوپر جو ہے نا اصرار بڑھتا چلا گیا. وہ جو عالم تھے ان کی وہ بات بتا رہے ہیں، مولانا مفتی عبدالحمید صاحب، مولانا بشیر احمد پسروری صاحب، ان کا اصرار بڑھتا گیا کہ تم بیعت کر لو. سمجھ آئے گی. کہتے ہیں بہرحال ایک دن جو ہے نا میں اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، میں جواب میں کہتا بیعت کون سی ضروری چیز ہے، لیکن حضرت کا اصرار بڑھتا رہا کہ تم ضرور حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے بیعت ہو جاؤ. مولانا کے شدید اصرار پر میں نے بیعت ہونے کا وعدہ تو کر لیا لیکن پھر اسے بھول گیا. اب اگلی بات سنیے. ایک دن حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا رسالہ خدام الدین پڑھ رہا تھا. اب چونکہ لوگوں کو قرآن مجید سناتے ہیں جگہ جگہ کے اوپر، تو لوگ آگے سے ہمیں یہ واقعات بتاتے ہیں، کہتے ہیں تم کہتے ہو قرآن میں یہ ہے، بزرگوں کے حالات تو یہ. اب ہم کس طرف جائیں؟ سمجھے کہ جب آپ بھی قرآن کی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں کیا ہے سننی پڑے گی. سمجھے گی. کہتے ایک دن حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا رسالہ خدام الدین پڑھ رہا تھا. وہاں حضرت نے اداریہ میں ظاہری اور باطنی آنکھوں کا تذکرہ فرمایا. ظاہری اور باطنی آنکھوں کا تذکرہ فرمایا تھا اور لکھا تھا کہ جب آدمی کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکتا ہے. حلال اور حرام میں تمیز کر سکتا ہے. کوئی اسے بتائے یا نہ بتائے اسے خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ کیا ہے بھائی، حرام ہے. اور لکھا تھا کہ جب آدمی کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکتا ہے. اور اگر کسی قبر کے پاس سے گزرے تو اس پر صاحب قبر کے احوال کھل جاتے ہیں. کسی بھی قبر کے پاس سے گزرے نا تو اس پر صاحب قبر کے احوال کیا ہیں بھائی،
کھل جاتے ہیں جناب والا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو پوری زندگی میں اللہ کی طرف سے صرف ایک قبر کے احوال کیا ہیں بھائی؟ کھلے تھے، سمجھا کہ جناب والا۔ اور پھر جو 7 صحابہ تھے ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلا، سمجھا کہ جناب والا، احوال منکشف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میں ان دنوں کمیٹی کے سکول واقع کمپنی باغ اکاڑا میں مدرس تھا۔ ابھی میں حضرت لاہوری کے مذکورہ بالا دعوے پر غور ہی کر رہا تھا کہ ایک استاد جن کا نام رشید صاحب تھا تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ تھا، یعنی حضرت لاہور میں تھے، یہ تو اکاڑے میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہے ہیں۔ کہتے ان کے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حرام کے پیسے ہیں، اگر کسی نے لینے ہیں تو لے لے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ نوٹ مجھے دے دو۔ اس نے کہا بھائی یہ تو حرام کا مال ہے، تم اس سے کیا کرو گے؟ میں نے بتایا کہ میں حضرت لاہوری کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آیا وہ حرام و حلال میں تمیز کرتے ہیں یا صرف دعویٰ ہی فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں 3-4 استاد اور بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہم نے 1-1 روپیہ اپنی جیب سے نکالا، کچھ پھل حلال کے پیسوں کے خریدے اور کچھ حرام کے پیسوں سے، اور حلال و حرام والے لفافوں پر نظر رکھی اور ساتھیوں کے ساتھ عازم لاہور ہو گیا۔ یہ پھل خرید کر میں اکاڑا سے کہاں کا سفر شروع کر دیا؟ لاہور کا، اور ہم نے خود نظر رکھی کہ اس میں حلال کے پھل ہیں اور اس میں کیا ہے؟ حرام کے پھل ہیں، سمجھ آئے گی۔ عازم لاہور ہو گیا۔ جب حضرت سے ملنے کی باری آئی تو ہم نے وہ پھلوں کے لفافے حضرت کے سامنے پیش کر دیے۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا حضرت ہدیہ ہے، اسے قبول فرمائیں۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا ہدیہ ہے یا امتحان لینے آئے ہو؟ یہ جب آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو ابھی خواجہ حمید الدین صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کا بیٹا وہ جو زبان کی نعمت سے اللہ کی طرف سے محروم ہے، تو اس کے بارے میں جب آپ بات کریں گے نا تو لوگ آپ کو اس کی ایک مشہور کرامت بتائیں گے کہ بھائی یہ چھوٹا سارا بچہ تھا تو ایک مرتبہ دادا جی حضرت خواجہ قمر الدین صاحب کے پاس لوگ آئے ہوئے بیٹھے تھے، تو اس نے جوتیاں الگ کر دی۔ تو پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیوں کی ہے؟ اس نے کہا بابا جی میں نے جنتیوں اور جہنمیوں کی جوتیاں کیا کر دی ہیں؟ ہمارے دوستوں نے استغفر اللہ، بھائی یہ بڑی باتیں نہیں ہیں، یہ دیکھ لو لاہور اکاڑا سے چلے گئے کس امتحان لینے کے لیے کہ ان کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ دیکھو ایک یہ اس کے دل کا ارادہ ہے، سمجھ گئے، اور کہتے ہیں کہ یہ ان کو مستقل چیز حاصل تھی، یہ ان کو کیا ہے؟ مستقل چیز۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا حضرت ہدیہ ہے، اسے قبول فرما لیں۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا ہدیہ ہے یا امتحان لینے کے لیے آئے ہو؟ اور ان پھلوں میں سے حرام و حلال علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیے، علیحدہ علیحدہ کر کے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس دن قرآن کی دعوت لے کر آپ اٹھیں گے پھر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ لوگ آپ کو کہیں گے دیکھو آپ کہتے ہیں نہیں جانتے، بزرگوں کے حالات میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ وہ کیا ہے بھائی جانتے ہیں، سمجھ گئے۔ ہم سب ساتھی بہت حیران ہوئے، اور حضرت لاہوری سے درخواست کی کہ ہمیں بیعت فرما لیں، تو آپ نے فرمایا تم امتحان لینے آئے تھے وہ ہو گیا، جب بیعت کی نیت سے آؤ گے تو بیعت بھی کر لیں گے، سمجھے گی۔ ہم سب ساتھی اسٹیشن پر پہنچے تاکہ بذریعہ ریل اکاڑا واپس آ جائے، لیکن میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ میرے دل میں کیا ہے؟ میں نے کہا بس اب تو واپس جانا ہی نہیں ہے۔ باقی ساتھی تو چلے گئے لیکن میں نے ٹکٹ واپس کر دیا۔ رات گزارنے کے لیے اپنے ہم زلف کے پاس شاہدرہ چلا گیا۔ تمام رات بے چین رہا۔ صبح اٹھا، نماز فجر شیرہ والا آ کر پڑھی، بعد نماز درس سنا۔ جب درس سے فارغ ہوئے تو ان سے بیعت کی درخواست کی تو مسکرائے اور فرمایا اب تم بیعت کی نیت سے آئے ہو۔ یعنی جب پہلے آئے تھے تو نیت اور تھی، نیت کا مستقل طور پر حضرت کو پتہ چل جاتا تھا، اس لیے بیعت کر لیتا ہوں۔ بیعت کے بعد جو ہے حضرت نے کچھ اوراد بھی بتائے اور میں واپس اکاڑا کیا ہے آ گیا، سمجھے گی جناب والا۔ تو بہرحال یہ ایک الہام اور کشف کے ذریعے سے قرآن مجید کی واضح نصوص کو رد کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کو مستقل طور پر پتہ چل جاتا تھا۔ اور ایک اور بات بھی آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اب موجودہ یہ جو گروپ ہے دیوبندیوں کا جناب والا، ان کا اور بریلوی حضرات کا تو مستقل یہ ہے جناب والا کہ انبیاء کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت بھی براہ راست اپنی امت کے جن لوگوں کو چاہتے ہیں براہ راست تعلیم دیتے ہیں۔ براہ راست کیا دیتے ہیں؟
تعلیم دیتے ہیں جناب والا کہ جس کے لیے اللہ کے نبی خود چاہتے ہیں اس کو منتخب کر لیتے ہیں اور اس کو براہ راست کیا دیتے ہیں؟ تعلیم دیتے ہیں۔ یہ میں نے کچھ دن پہلے حرم مکی کے اندر بیٹھ کر درس دیتے ہیں مولانا مکی صاحب، ان کا باقاعدہ ویڈیو کلپ بھی دوستوں کو سنایا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ دور میں دیوبندیوں میں ایسی ایسی بدعات شامل ہو گئی ہیں کہ انہوں نے بریلویوں کو بھی کیا کر دیا ہے؟ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر بتایا کہ میرے پاس پاکستان سے 2 بزرگ آئے، جن میں سے ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے نا اردو زبان میں قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، اور یہ تفسیر مجھے براہ راست رسول اللہ لکھوا رہے ہیں، اور مجھے کیا، اب اللہ کرے جب وہ چھپ جائے گی تو کتنے ہزاروں لوگ گمراہ ہوں گے، کتنے ہزاروں لوگ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے، سمجھے گی؟ تو بہرحال یہ مستقل دونوں گروپوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے حبیب جو ہے نا وہ براہ راست جو ہے وہ لوگوں کو اب بھی کیا دیتے ہیں؟ تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے آپ کی یہ صفت بیان کی ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت، کہ آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی کیا دیتے ہیں؟ تعلیم دیتے ہیں۔ تو جس طرح آج بھی یہ آیت اسی طرح ہے، جن لوگوں کو حضور منتخب فرما لیتے ہیں ان کو آج بھی قرآن و سنت کی کیا دیتے ہیں؟ تعلیم دیتے ہیں۔ اس پر جو دلائل ہے نا وہ اکٹھے ہیں، تو ایک دلیل میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے وحی، کشف اور الہام کے بارے میں یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے علوم القرآن، یہ حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی کی ہے حافظہ اللہ کی، یہ اس کے حوالے سے میں یہ آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں، کیونکہ اب آپ جو ہے نا صحابہ کی بات عرض کریں گے تو نہیں مانیں گے لوگ، قطعاً نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے۔ آپ جتنا ویسے واہ صحابہ واہ کے نعرے لگائیں گے، ویسے کہیں گے صحابہ آپ کے لیے ہماری جانیں بھی کیا ہیں؟ قربان ہیں، لیکن آپ ان بزرگوں کے مقابلے میں جب صحابہ کے عقیدے کی بات کریں گے قطعاً نہیں مانیں گے، لکھ لو میری بات، قطعاً نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے، کہیں گے نہیں صاحب، ایک جواب ہے ان کے پاس، صحابہ کے ان عقیدوں کا ہمارے بزرگوں کو کوئی نہیں پتا تھا، کہ آج تمہیں بڑا پتہ چل گیا، تم جناب والا چھورے چھوکرے ہو، اور اتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا، تمہیں پتہ چل گیا ہے۔ تو اب چونکہ یہ جو حضرت صاحب ہیں ان کو وہ سب لوگ مانتے ہیں اور بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس لیے میں یہ ان کی کتاب ہے علوم القرآن، یہ اس میں انہوں نے ابتداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آنے والی وحی ہے نا اس کے کتنے طریقے تھے، اس میں چھٹے طریقے کے ساتھ انہوں نے وحی اور کشف و الہام کی حقیقت بیان کی ہے، ذرا اس کو سنیے۔ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ وحی صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ خاص ہے۔ یہ آپ ویسے دراز دیں نا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی پر فرشتہ آتا تھا اور امام جعفر صادق پر آتا تھا، یہ تفسیر تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب کی، انہوں نے چونکہ جب یہ دعویٰ کیا کہ آج بھی جو ہے امت کے خاص لوگوں کو حضور براہ راست تعلیم دیتے ہیں، اور آج بھی اولیاء جو ہیں ان کو غیب کی خبروں کا پتہ چلتا ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ بزرگوں کے نام لکھے ہیں جو اس عقیدے کے قائل تھے کہ آج بھی ان بزرگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتوں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو قرآن مجید کی مشہور آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس میں تذکرہ ہے کہ موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگوں پر فرشتوں کا کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے۔ سمجھ آئے گی؟ جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو فرشتے ان کو غیب کی خبریں بھی براہ راست کیا ہے بھائی؟ بتلاتے ہیں۔ سمجھ آئے گی؟ اب ذرا غور کرنا، اوپر بتایا جا چکا ہے کہ وہی صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور کسی بھی غیر نبی کو خواہ وہ تقدس و ولایت کے کتنے بلند مقام پر ہو وہی آ سکتی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ حضرات صحابہ کرام کو تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم عام لوگ ہو، تم پر یہ غیب کی خبروں کا نزول ہم کر سکتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کو پتہ چلتا تھا حضور کے بتانے سے، اگر آپ نے کسی عمومی جگہ پر بتایا جہاں پہ بہت سارے لوگ تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا، باقی صحابہ کو جو حاضر مجلس نہیں ہوتے تھے حاضرین سے کیا کرنا پڑتا تھا؟ پوچھنا پڑتا تھا کہ آج اللہ کے نبی نے کیا فرمان جاری فرمایا ہے۔ سمجھا کہ جناب والا؟ تو وہ جو اولیاء تھے نا بیچارے کمزور اولیاء تھے، وہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی روحانی کہ جس کی وجہ سے وہ جہاں سے گزرتے ان کو سارے راز کیا ہے ان پر اوپر سے نیچے کے کھل جاتے، وہ کمزور ولی تھے۔ سمجھا گی؟ ان کے پاس اتنی روحانی طاقت نہیں تھی جتنی آج روحانی طاقت کیا ہے بھائی؟ کھل گئی۔ سمجھا گی؟ تو اور کتنے بلند مقام پر ہو وہی نہیں آ سکتی، البتہ بعض اوقات اللہ اپنے خاص بندوں کو کچھ باتیں بتا دیتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہے بھائی؟ بعض اوقات
اپنے بعض خاص بندوں کو کچھ باتیں بتا دیتا ہے، اسے کشف یا الہام کہا جاتا ہے۔ کشف اور الہام میں حضرت مجدد الافسانی نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ کشف کا تعلق حسیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز یا واقعہ آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، اور الہام کا تعلق وجدانیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، اسی لیے عموماً الہام کشف کی بنسبت زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ اب آگے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کے نزول کی آخری صورت ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وحی کی آخری صورت یعنی نفس فی الروع بظاہر الہام سے بہت قریب ہے، کیونکہ دونوں کی حقیقت یہی ہے کہ دل میں کسی بات کا القاء کر دیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں حقیقت کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ وحی میں جو صرف نبی کو ہوتی ہے، ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بات کس نے دل میں ڈالی ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر جو وحی آتی ہے اس کا ایک چھٹا طریقہ یہ ہے کہ براہ راست دل میں کوئی بات کیا ہے بھائی نبوت کے ڈال دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ نبوت کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کس نے ڈالی ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم کی مذکورہ روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بتلا دیا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، لیکن الہام میں ڈالنے والے کی تعیین نہیں ہوتی۔ نبوت کے دل میں جب کوئی بات ڈالی جاتی ہے، نبوت کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کس نے ڈالی ہے۔ غیر نبی کے دل میں جب بات آتی ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس نے ڈالی۔ یہ تو یہ بات نقل کر رہے ہیں بزرگ، تو موجودہ بزرگ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہے کہ براہ راست فرشتہ آتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے، سمجھے کہ جناب، لیکن الہام میں ڈالنے والے کی تعیین نہیں ہوتی، بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ دل میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ اب آگے سننا، اسی بنا پر انبیاء علیہم السلام کی وحی 100% یقینی ہوتی ہے اور اس کی پیروی فرض ہے، اس کی پیروی فرض ہے، لیکن اولیاء اللہ کا الہام یقینی نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کا الہام یقینی، یہ آپ کو ویسے حوالہ دے رہا ہوں، سمجھا کہ جناب والا، تاکہ جب آپ قرآن مجید بیان کریں گے وہ یہ واقعات سنائیں گے، پھر ان کو الہام اور کشف کا نام دیں گے، آپ ان کے سامنے یہ حوالہ رکھ دیں۔ اور اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا دین کا مارکۃ الارام مسئلہ ہے جس کا آپ کیا کر رہے ہیں بھائی، انکار کر رہے ہیں۔ اسی بنا پر انبیاء علیہم السلام کی وحی 100% یقینی ہوتی ہے، اس کی پیروی کیا ہے، فرض ہے، لیکن اولیاء اللہ کا الہام یقینی نہیں ہوتا، چنانچہ وہ دین میں حجت نہیں ہے، وہ دین میں حجت یہ صحیح بات ہے، چنانچہ نہ وہ دین میں حجت ہے اور نہ اس کا اتباع فرض ہے، نہ اس کا اتباع کیا ہے، فرض ہے، نہ دین میں اس کی کوئی شرعی حجت ہے کہ وہ کوئی کہ اس سے کوئی حکم ثابت ہو سکتا ہو۔ آگے سنیے، بلکہ اگر کشف، الہام یا خواب کے ذریعے سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جو قرآن و سنت کے معروف احکام کے مطابق نہیں ہے تو اس کے تقاضے پر عمل کرنا کسی کے نزدیک بھی جائز۔ یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں کہ کشف ہوں، الہام ہوں، خواب ہوں، ان کی دین میں کوئی حجت نہیں ہے، ان کا دین میں کوئی شرعی مقام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا اتباع کرنا کیا ہو، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، سمجھے کہ جناب والا۔ تو بہرحال یہ بات ہے میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اس بات کو اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں کہ یہ جو الہامات کے ذریعے سے، اب کشف کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے قرآن مجید کی نصوص کا لوگ کیا کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ بات عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتی۔ وہ عام کون تھے؟ صحابہ کرام تھے بیچارے، کسی صحابی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا میں کسی قبر کے پاس سے گزرا تو میرے اوپر حالات کیا ہیں بھائی، کھل گئے، سمجھے گی جناب والا۔ اور اسی طرح ان کے پاس کوئی آدمی آیا ہو اور پھر انہوں نے کہا ہو کہ آج تو مستقل طور پہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تو فلانی نیت سے کیا ہے ہمارے پاس آیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں جب تشریف لے گئے تھے تو ایک یہودیہ عورت نے آپ کی اور صحابہ کرام کی گوشت کے ساتھ کیا کی تھی، دعوت کی تھی، اور اس میں اس نے کیا ملا رکھا تھا، زہر ملا رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کہا کہ کھائے، صحابہ کرام نے کھایا، 3-4 صحابہ موقع پر اس کی وجہ سے کیا ہو گئے،
شہید ہو گئے، اور پھر اللہ کے حبیب نے بھی ایک لقمہ جو ہے وہ اندر رکھا، پھر یہ تو آپ کا معجزہ تھا کہ اس کے اندر سے کیا ہے آواز آنا شروع ہو گئی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا عائشہ آج مجھے اس زہر کے اثرات کیا ہیں محسوس ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے میرے گلے کے اوپر کیا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو آج کل دعوے ہو رہے ہیں، ہم تو اس کے بارے میں الامان والحفیظ اللہ سے طلب کرتے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو یہ جن کو یہ عام لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ انہی عام لوگوں کے عقیدے کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے جانا، سمجھ آئے گی؟ اللہ یہ جو ان کا صاف ستھرا عقیدہ تھا جس میں اس قسم کی کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے والی چیزیں نہیں تھی، اللہ ہمیں ان کے عقیدے کے ساتھ دنیا سے کیا ہے لے کر جانا، سمجھ آئے گی؟ یہ ایک واقعہ تو چلو سن لو یار، اعتبار یار کہ براہ راست حضور علم دیتے ہیں، اس پر بڑے دلائل ہیں۔ 12ویں صدی سے دلیل شروع ہو رہی ہے، 12 صدیوں میں دلیل کوئی نہیں ہے، 12ویں صدی سے دلائل شروع ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھو کہتے ہیں کہ علامہ آلوسی حنفی متوفی 1270 ہجری، 1370 1470، ابھی 2 صدیاں بھی پوری نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ان کا حوالہ دے رہے ہیں، سمجھ آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بزرگ ان ساری چیزوں کے خلاف یہ واقعات نقل کر کے ان کی تردید کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ یہ آیتیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ جو لوگ یہ کشف کے ذریعے سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ اس کے منکر ہیں، ان کے یہ دلائل ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں نا وہ سورۃ توبہ کے اندر فرمایا تھا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اے میرے حبیب مدینے کے ارد گرد جو ہے نا وہ منافق ہیں، اور خود مدینے کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں مردوا علی النفاق، جو نفاق کے اوپر کیا ہیں اڑے ہوئے ہیں، لا تعلمہم، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، نحن نعلمہم، ہم ان کو کیا ہے جانتے۔ اس پر علامہ آلوسی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے جناب والا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کشف کے ذریعے سے آنے والے کی حقیقت کھل جاتی ہے، اگر آنے والے سے اس کی حقیقت کھل جاتی تو اللہ کے نبی کو قرآن یہ نہ کہتا کہ آنے والے منافقین کی حقیقت کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا نہیں ہے، سمجھے کہ جناب والا؟ دیکھیے ذرا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور استفادہ کیا ہے بھائی؟ جائز ہے، سمجھے گی نا؟ پہلے یہی عقیدہ تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات ہے یہ صرف اور صرف خواب کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے، کہ آپ نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت کی مثل بنا سکتا نہیں ہے۔ لیکن اب موجودہ دور میں دونوں گھروں کا یہی عقیدہ ہے کہ بالکل براہ راست جیتے جاگتے آمنے سامنے ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور استفادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم سے ملاقات ہوئی ہے، جب ان سے کہا کہ دعویٰ کر دو کہ تم صحابی بن گئے ہو، تو پھر صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کو کم از کم یہ پتہ ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی کیا کی ہو؟ زیارت کی ہو، سمجھے گی؟ ذرا دیکھیے، اور کہتے ہیں رسول اللہ سے ملاقات اور استفادہ جائز ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ اس امت کے بے شمار کاملین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کی ہے اور آپ سے براہ راست علم حاصل کیا۔ اب اس پہ دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں شیخ سراج الدین طبقات اولیاء میں لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نے فرمایا، دیکھو ایک آدمی جو ہے وہ یہ لکھنے والا جن سے حوالہ لے رہے ہیں ان سے 5-7 صدیاں پہلے دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، سند کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، کس نے نہیں، ایک بات ہے نا براہ راست پتہ چل جاتا ہے، کشف ہو جاتا ہے، سمجھ آئے گی نا؟ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نے فرمایا میں نے ظہر سے پہلے حضور کی زیارت سے مشرف ہوا، ظہر سے پہلے حضور کی زیارت سے آپ نے فرمایا اے بیٹے تم واز کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا ہے ابا جان میں ایک اجمی شخص ہو کر فصحائے بغداد کے سامنے کس طرح لب کشائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو، میں نے اپنا منہ کھولا، آپ نے میرے منہ میں 7 بار اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا اب واز کرو اور لوگوں کو محبت اور حکمت سے اللہ کے دین کی طرف دو اور نصیحت کرو، سمجھے کہ جناب والا؟ لوگ ویسے نا میں نے آپ کو بتایا زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پھر اپنے علم سے علم دیتے ہیں، سمجھے گا؟ اور پھر جناب والا اس کو نام اللہ سے ہٹا کر
براہ راست اس طرف ڈال دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ اب میں نے زہر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا، کہتے ہیں بس اب میرے پاس خلقت کا ازدحام جمع ہو گیا، مجھ پر پھر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے مجلس میں اچانک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرمائے، سمجھ گئے؟ پہلے اللہ کے نبی آئے اور پھر بھی میری کپ کپی جو ہے نا، جب میں لوگوں کے سامنے آیا، پہلے مجمع نہیں ہوتا تھا، اب مجمع بڑھ گیا تو پھر کپ کپی جو ہے نا طاری ہو گئی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ میرے سامنے تشریف فرمائے، فرمانے لگے اے بیٹے واز کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ابا جان مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، آپ نے فرمایا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا تو آپ نے 6 بار میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، میں نے عرض کیا آپ نے 7 بار مکمل کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا رسول اللہ کے ادب کے پیش نظر، رسول اللہ کے ادب کے، کہ انہوں نے 7 بار ڈالا تو میں نے کتنی بار ڈالا؟ 6 بار ڈالا۔ یہ آگے اور بھی واقعات نقل کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے نا اپنی تائید کے لیے یہ موجودہ دور کے بہت سارے دیوبندی حضرات کے بھی حوالے دیے ہیں، تو وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس خود تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزیں کیا ہیں بھائی بتلائی ہیں، سمجھ آ گئی؟ بہرحال ہمارا یہ عقیدہ کوئی نہیں، الحمدللہ، کہو الحمدللہ۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضرات صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، ہم نہ الہام کو، نہ کشف کو، نہ ان خوابوں کو، ہمارے نزدیک دین میں ان کی کسی قسم کی کوئی قطعی حیثیت نہیں ہے، سمجھے کہ جناب والا؟ قرآن مجید میں یہی بات ہے کہ غیب کی خبروں کا نزول اللہ کی طرف سے انبیاء اور رسولوں کے علاوہ اور کسی کے لیے ہوتا نہیں ہے، بس یہ بات ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن، ابھی اس آیت پہ ترجمہ جو ہے نا یہ خود ان کا آپس میں اختلاف ہے، ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے اگلے حصے کا، لیکن وہ آنے والے درس میں عرض کریں گے، زیادہ ٹائم ہو گیا جی، معذرت۔ اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، سمجھے کہ جناب؟ جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، ابھی یہ گندے اور ستھرے کا بھی تذکرہ کرنا ہے، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو، اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے، یہاں سے یہ غلطی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء، اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اجمعین۔